نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ناظرین، آج جو میں آپ کے پاس اپنا ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اکثر ہمارے معاشرے میں نکاح کو سنت تو سمجھا جا رہا ہے، لیکن نکاح اور شادی سنت کے مطابق نہیں کیا جا رہا، اور پھر اس میں اتنے مسائل اور اتنی مشکلات اور اتنے تکلفات، اور پھر شریعت سے ہٹ کے جب شادی ہوگی، نکاح ہوگا اور ہندوؤں کی رسمیں جب ہم کریں گے، پھر اس گھر میں کبھی برکت نہیں آئے گی۔ عموماً خاوند بیوی کا آپس میں اعتبار کا نہ ہونا، یہ بھی واحد یہ وجہ ہے کہ ہم اپنے شادیوں کو اور ہمارے نکاح سنت کے مطابق نہیں ہوتے ہیں۔ یہ سارا مہینہ 4-5 مہینے اس کی تیاریاں، اور پھر یوں ہوتا ہے کہ بیٹی والوں کی طرف سے شرائط، اور اتنی نازیب شرائط۔ آج کل جو ہمارے علاقے میں ایک شرط لکھی جاتی ہے کہ اگر خاوند بیوی کو طلاق دے گا تو وہ 10 لاکھ روپے جرمانہ دے گا۔ یہ غیر شرعی اور اس کا کوئی تعلق نہیں شریعت کے ساتھ۔ کبھی کبھی تو بیوی سے بھی خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، وہ بیچارہ پھر ساری زندگی وہ 10 لاکھ کے پیچھے ان پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر فضول ایسی چیزیں جو جیز میں والدین بھی لیتے ہیں، جن کا تعلق استعمال کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں، وہ برتن استعمال نہیں ہوتے، اور پھر اس کا قرضہ ختم کرتے کرتے کتنے والدین وہ لوگوں سے بھیک جا کے مانگتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ مجھے ہار نہ ملے اور مجھے تانے نہ ملیں۔ ان تانوں کے ڈر سے پھر شریعت کے خلاف ہم جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بات پہنچ چکی ہے کہ ہماری کچھ مائیں، ہماری بہنیں، وہ مجبوراً سود پہ پیسے لیتی ہیں، پھر اپنی بیٹی کی شادی کرتی ہیں۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ جس شادی میں سود کے پیسے آ گئے، اور وہ سود سے وہ اس پیسے سے وہ شادی کا سامان لیا گیا، جہیز لیا گیا، اس گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ میری آپ سے درخواست ہے کہ شریعت کے مطابق شادیاں اپنے علماء سے پوچھیں، اور پوچھ کے کریں، اور قرآن و حدیث میں اس میں دیکھیں کہ میرے محبوب نے اپنی شادیاں کیسے کی ہیں، میرے آقا نے، کائنات کے سردار نے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کیسے کی ہیں، میرے محبوب کی موجودگی میں صحابہ کرام کی شادیاں کیسی ہوئیں، انہوں نے نکاح کیسے کیے۔ آسان طریقہ ہے، مسجد میں نکاح ہو جائے، اور کھجوریں یا چھہارے وہ پھینک دیے جائیں، جس تک جو پہنچیں، نبی کی سنت عمل ہے۔ آج کچھ ساتھیوں کو کہا جائے مسجد میں نکاح کرتے ہیں، واپس جواب ملتا ہے کہ لوگ تانا دیں گے، ان کے پاس جگہ نہیں ہے، انہوں نے مسجد میں بٹھا دیا۔ کیسے ہم اس مسلمان کو سمجھائیں کہ مسجد میں نکاح میرے محبوب کی سنت ہے، میرے آقا کی بیٹی کا نکاح ہوا ہے، اور آج کا مسلمان ہمیں جواب دیتا ہے کہ لوگ کہیں گے اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے، اس کو بٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگوں کے کہنے پہ ہم نے سنت چھوڑ دی، ہم نے رسول اللہ کا فرمان چھوڑ دیا، رسول اللہ کے طریقے چھوڑ دیے، تو پھر کیسے ہماری ان شادیوں میں، ان گھروں میں برکتیں آئیں گی؟ میری آپ سے درخواست ہے، جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے، امت مسلمہ کو بتایا جائے، آج ان شادیوں کو، نکاح کو ہم نے مشکل کیا ہے۔ بیٹیاں لوگوں کے گھروں میں جوان بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے نکاح کے انتظار میں بوڑھیاں ہو رہی ہیں، اور لڑکے، بچے، نوجوان وہ گناہوں اور دلدل کی زندگی میں پھنس چکے ہیں۔ شرائط ایسی ہیں، بڑا گھر بناؤ گے، بڑی کوٹھی بناؤ گے، اور بڑی کوٹھی کے بعد پھر نوکری کے تلاش میں وہ بیچارہ بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے۔ ان شرائط کو ختم کیا جائے، جو خاص میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ مال بھی والی بھی عورت ہوگی، حسن والی بھی ہوگی، خاندان والی بھی ہوگی،
اور نیک اور دین پہ چلنے والی بھی ہوگی۔ مال کو چھوڑ دو، حسن ختم ہونے والا ہے، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اس کے پیچھے مت جاؤ۔ اور جو خاندان ہے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس کے پیچھے مت جاؤ۔ ایک ہی چیز اپنا لو جو تقوی ہے، تقوی والی عورت۔ اور وہ تقوی جب آئے گا، اللہ تعالیٰ کا خوف آئے گا، اللہ تعالیٰ کا ڈر آئے گا، اس گھر میں برکتیں آئیں گی، اولاد خوشحال رہے گی، وہ خوشحال رہیں گے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند میں احمد علی لودھی رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں پہ پڑھ رہے تھے، اور ایک بزرگ نے آ کے کہا کہ میری بیٹی جوان ہو چکی ہے، آپ اس کا رشتہ طے کر دیجئے۔ حضرت فرماتے ہیں وہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم، وہ حضرت گئے، احمد علی لودھی رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے۔ فرمایا آپ نے شادی کرنی ہے؟ کہا استاد جی شادی تو کرنی ہے، مگر میرے پاس گھر نہیں ہے، خاندان نہیں ہے۔ فرمایا آپ تیار ہو جاؤ، نکاح کے لیے اعلان ہو گیا، رشتہ طے ہو گیا۔ سسر صاحب نے ایک کمرہ ان کے لیے بنایا، شادی کی تاریخ طے ہوئی۔ احمد علی لودھی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس دوسرا جوڑا کپڑوں کا نہیں تھا، میں نے وہی کپڑے رات کو دھوئے، رات کو بارش ہوئی اور کپڑے سوکھے نہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، گیلے کپڑے، پرانے کپڑے۔ آج کا میرا دولہا بھائی ہندوؤں والی شیروانیاں اور وہ پینٹ شرٹ پہن کے، ان جیسی وہ پوپ پہن کے نکاح کی محفل میں آتا ہے، کلمے سناتے ہوئے ڈرتا ہے، شریعت کی بات سناتے ہوئے ڈرتا ہے، اور پہلے سے ہی سفارشیں ہو جاتی ہیں کہ اس سے سننا کچھ نہیں، کلمے نہ سننا۔ ہم تو اقرار کرواتے ہیں ختم نبوت کا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہوں، میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ناظرین دیکھیں، فرمایا کیا ہوا، اسی گیلے کپڑوں میں نکاح کی محفل میں دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ گئے، شادی ہو گئی، بیوی کے پاس چلے گئے۔ 2-4 دن کے بعد بیٹی اپنی ماں کو ملنے کے لیے آئی، ماں رو رہی ہے اور رو کر کہتی ہے بیٹی اجنبی انسان تھا اور کیسے پایا اپنے خاوند کو۔ وہ بیٹی رونے لگی اور اپنی ماں کو رو کر کہا کہ فرما جی میں نے سنا تھا مرنے کے بعد جنت ملتی ہے، اللہ نے دنیا میں مجھے جنت عطا کر دی ہے۔ یہ جنت یہ بڑے مکانوں میں نہیں، بڑی کوٹھیوں میں نہیں، یہ دینداری میں ہے۔ نکاح میں دینداری، یہ آج گانے بجانا، میری مائیں بہنیں ناچنا گانا اور رسمیں، یہ مہندی کی رسمیں چل رہی ہے، یہ کبھی کیسی رسم چل رہی ہے، یہ ان رسموں کو چھوڑیں۔ اور پھر کوئی کہتا ہے محرم میں شادی نہیں، کوئی کہتا ہے 13 تیزیاں میں شادی نہیں، کوئی کہتا ہے یہ مہینہ برکت والا نہیں، اس میں نیس ہے، شادی سے منع کیا گیا ہے۔ کون کہتا ہے؟ آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ اس مہینے میں شادی ہوگی یا نہیں۔ کوئی ایسا مہینہ نہیں جس میں شادی نہ کی گئی ہو۔ میرے محبوب نے اپنی بیٹیوں کی شادی محرم میں کی ہے، اپنے نواسوں کی شادی محرم میں کی ہے۔ اس لیے شادیاں یہ کسی مہینے میں بھی منع نہیں ہے۔ غیر مہینے میں محرم کے علاوہ بھی اگر آپ شادی کرو گے اس میں بھی گانا بجانا حرام ہے، اور محرم میں کرو گے پھر بھی گانا بجانا حرام ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں محرم میں ہم کریں گے، گانا نہیں کر سکتے، ہم باجا نہیں لگا سکتے، ہم لوگوں کو نچوا نہیں سکتے، اس لیے اس مہینے میں ہم شادی نہیں کرتے۔ اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ محرم حرمت والا مہینہ ہے، شان والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، اسلامی پہلا مہینہ ہے، لیکن اس کا تعلق یہ نہیں کہ اس میں نکاح نہ کیا جائے، خوشی نہ کیا جائے۔ 13 تیزیاں آ گئی، اس میں رسول اللہ کو بخار ہوا تھا، اس میں نکاح نہ کیا جائے، یہ کوئی اسلامی تاریخ نہیں ہے، نہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے، خصوصاً میرے نوجوان بھائی، وہ ہمارا ان چیزوں میں ساتھ دیں اور اپنے اپنے گھروں میں ان رسومات کو ختم کریں، میرے نبی کی سنت کو عام کریں، میرے نبی کی شریعت کو عام کریں، میرے نبی کے طریقوں کو عام کریں، صحابہ اور اہل بیت کے طریقوں کو عام کریں۔ اس سے اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ پوری امت کو اور مجھے اور آپ کو اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔